ایک بہت بڑے بزرگ تھے، سنعان ان کا نام تھا۔ وہ اپنے مریدوں کی جماعت کو لے کر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا راستہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ پہلے مدینہ شریف پہ حاضر ہوں گے، پھر حج پہ جائیں گے۔ اس زمانے میں سفر جو ہے وہ اونٹوں پہ ہوتے تھے، اونٹ، گھوڑے، خچر، پیدل۔ تو اسی اثناء میں ایک مقام پر جب آئے تو راستے میں ایک بستی پر ان کا گزر ہوا۔ وہاں وہ سارے لوگ تک گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دو دن یہاں پر رک جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا سفر شروع کریں گے۔ اللہ کی شان ہے کہ اس بزرگ کی ایک عیسائی عورت پر نظر پڑی، اور وہ عورت اتنی خوبصورت تھی کہ آپ دیکھتے ہوئے ہی فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے جا کے اس سے بات کی کہ میرے دل میں تمہارے لیے محبت اتنی جاگ چکی ہے کہ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس عورت نے بزرگ سے کہا کہ بھئی میرے کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ مان لیں تو پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ تو بزرگ نے کہا اچھا بتاؤ تمہاری کیا شرطیں ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ پہلی شرط تو میری یہ ہے کہ جو عیسائیت کا جو ہمارا صلیب ہے نا، یہ کراس کا جو نشان ہے، ایک تو آپ یہ اپنے گلے میں ڈال دیں۔ دوسری میری شرط یہ ہے کہ اللہ کی قرآن کی بے حرمتی کریں۔ اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ آپ شراب پینا شروع کر دیں۔ اور چوتھی شرط میری یہ ہے کہ جو یہ میرے جو خنزیر ہے نا، اس کو جنگل میں چرانے کے لیے لے جایا کریں۔ اور اس کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا نا، ایاکم وفتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچو۔ دنیا میں دو ہی فتنے ہیں، ایک دولت اور ایک عورت۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جہاں دولت کام نہ کرے نا، وہاں عورت کام کر جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے کہ اتنے بڑے بزرگ، ولی من الاولیاء، لیکن چاروں شرطیں قبول کر دی ایک عورت کے لیے۔ اس لیے یہ خیال نہ کریں کہ جی ہم تو عالم ہیں، ہم مولوی ہیں، ہم درس دیتے ہیں اور ہمارا درس لاکھوں لوگ سنتے ہیں، ایک منٹ سے بھی پہلے بندہ گمراہ ہو جائے، ایک منٹ سے بھی پہلے ساری ریاضت، ساری عبادت ختم ہو جاتی ہے جب تک اللہ راضی نہ ہو۔ اب جب مریدوں نے دیکھا کہ حضرت کا تو یہ حال ہو چکا ہے، تو انہوں نے اپنے بزرگ سے کہا کہ جی السلام علیکم، آج کے بعد ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، ہم جا رہے ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ جاؤ جاؤ جاؤ، اب میں نہیں جاتا، میں تو یہیں رہوں گا۔ تو وہ بزرگ شراب بھی پیتے تھے اور جناب اس عورت کے خنزیر بھی چراتے تھے۔ صرف اتنا کیا کہ قرآن کی بے حرمتی نہیں کی، باقی جتنے اس کی جو شرطیں تھی نا، وہ ساری اس نے قبول کر دی۔ اب جب سارے مرید مدینہ منورہ پہنچے تو ان کے بھی ایک شیخ تھے جن سے وہ بیعت تھے، یعنی اس بزرگ کے ایک شیخ تھے جو مدینہ میں رہتے تھے۔ ان کے پاس مرید آئے اور انہوں نے رو رو کے حال سنایا کہ سنعان کا تو یہ حال ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، تم بڑے عجیب لوگ ہو، اپنے پیر کو چھوڑ کے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ تم کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ تم بھی وہاں اللہ کے آگے گر جاتے، گڑ گڑاتے، دعائیں مانگتے، پڑے رہتے جب تک ہدایت نہ ملتی۔ تم نے اس سے کون سی وفا کی ہے اپنے بزرگ سے؟ ابھی بھی تم سارے مدینہ پاک میں ہو، اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دو۔ رو رو کے دعائیں کرتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزرگ کے دل میں یکدم پلٹا کایا کہ بزرگ کہنے لگا کہ میں کیا ہو گیا ہوں؟ تو انہوں نے شراب پھینکی اور اس عورت سے کہا کہ بس اب میں نے توبہ کر دی ہے، میں اپنے دین پر واپس رجوع کرتا ہوں، آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ یہ نہ سمجھو کہ جی ہم مولوی ہیں اور ہم درس دیتے ہیں، ہمارا 10 لاکھوں لوگ سنتے ہیں، ہم کوئی بڑے آدمی ہیں، ہم کسی سے نہیں ملیں گے۔ سامنے والا آدمی کون ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھو، ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔